السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ مائی یوٹیوب فیملی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب بالکل ٹھیک ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو ولاگ تو خیر آج نہیں بنا رہی میں، کیونکہ میری جو طبیعت ہے نا وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو میری آواز سے بھی لگ رہا ہوگا۔ تقریباً آج تیسرا دن ہے، مجھے بہت زیادہ فلو ہو رہا ہے، بہت زیادہ، اور فیور، فلو، بہت میری طبیعت جو ہے اپ ڈاؤن ہو رہی ہے۔ تو آج کوئی ولاگ وغیرہ میں نہیں بنا رہی ہوں۔ امی کے گھر گئی تھی، اس دن میں نے ولاگ بنایا تھا، جو میں رات کو ولاگ بنایا تھا میں نے، ابو کی برسی تھی اور 11ویں شریف تھی، تو اس میں گئی تھی، تو میں نے تھوڑا سا ولاگ شوٹ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ابھی تک میں نے کوئی بھی ولاگ نہیں بنایا۔ آج تیسرا دن ہے، کیونکہ طبیعت جب انسان کی اچھی ہوتی ہے تو پھر انسان کا سب کرنے کا دل کرتا ہے۔ جب اس کی طبیعت صحیح نہیں ہوتی تو اس کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو میں آپ لوگوں سے کچھ بات شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، اور کچھ بات آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں، تو اس پہ نا فل آپ لوگ جو ہے توجہ دیجیے گا اور فوکس کیجیے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جب سنا تھا نا اس واقعے کا، تو مجھے بڑا افسوس ہوا تھا، بہت زیادہ مجھے افسوس ہوا تھا، میں بتا بھی نہیں سکتی، کیونکہ میں بھی ایک عورت ہوں۔ تو گائس، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، میری ویڈیو کو لائک کر دیے گا، اچھے سے کمنٹ کر دیے گا۔ میں آپ لوگوں سے بات شیئر کرتی ہوں تھوڑی دیر میں، کیونکہ ابھی اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد آپ لوگوں سے جو بات میں نے کرنی ہے وہ کرتی ہوں۔ تو گائس، اذان جو ہے وہ ہو چکی ہے، تو میں جو ہے اپنی بات یہاں سے کنٹینیو کرتی ہوں، اور اگر میری آواز آپ لوگوں کو سلو آ رہی ہو تو اس کے لیے میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتی ہوں۔ تو بات یہ تھی گائس کہ پنجاب شہر میں ایک جو ہے کالج ہے، کالج کا نام تو مجھے نہیں پتہ کہ کیا ہے، مگر یہ ہے کہ کالج ہے، وہاں پہ بہت بڑا کالج ہے۔ وہاں پہ ایک لڑکی جو ہے پڑھائی کرتی تھی، اس کی عمر تقریباً 14 سے 15 سال ہے، تو وہ وہاں پہ پڑھائی کرتی تھی۔ اس کے ساتھ بہت بہت برا ہوا ہے، جو اس کے ساتھ ہوا ہے نا بہت برا ہوا ہے۔ مجھے سن کے بڑا افسوس ہوا کہ اتنی چھوٹی بچی، اور اس کے ساتھ جو ہے نا بہت برا ہوا، مجھے بڑا افسوس ہوا سن کے، اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ تو وہ لڑکی جو ہے کالج میں پڑھتی تھی، اس کو جو ہے گارڈ ہے، تو وہ اوپر تھی، گارڈ نے اس کو نیچے بلایا، کال وغیرہ کچھ کر کے نیچے بلایا کہ آپ کے جو ہے نا فیس کا کچھ ایشو آ رہا ہے، تو آپ نیچے آئیے۔ تو اس دن تو لڑکی خیر آئی نہیں۔ پھر دوسرے دن جو ہے لڑکی کالج نہیں آئی تھی، تو اس کو پھر کال کر کے بلایا گیا، اس کو کال کر کے بلایا گیا کہ آپ کالج آئیں، آپ کے جو ہے اس کا کچھ فیس کا جو ہے کچھ پرابلمس آ رہی ہے، تو آپ آئیں اور آ کے اس کو جو ہے حل کریں۔ وہ 14 سال کی بچی کالج آئی، اور گارڈ نے، بغیرت خبیث انسان نے اس بچی کے ساتھ اتنا غلط کرا ہے نا، اتنا غلط، اس کی بچی کا، معصوم بچی کا ریپ کرا ہے اس گارڈ نے، اس کے ساتھ اس کی پوری کہ نا ہر چیز بچی کی سمجھے پوری زندگی برباد اور تباہ کر دی اس گارڈ نے۔ مجھے سن کے نا بڑا افسوس ہوا کہ کہ یار کیسے لوگ اس طرح کر لیتے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے لوگ کسی کی زندگی برباد کر دیتے ہیں، کسی کی زندگی سے کھیل لیتے ہیں۔ یہ سب کیوں؟ کہ ہم جو لڑکیاں ہیں، جو لیڈیز ہیں، وہ اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی معاشرے میں سیف نہیں ہے بالکل بھی۔ یہ لوگ کیسے اس طریقے سے کر لیتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ یہ سب حرکتیں کرتے ہوئے، کسی کا مرڈر کرتے ہوئے، کسی کے ساتھ ریپ کرتے ہوئے، کسی کے ساتھ غلط کرتے ہوئے، ان لوگوں کو خدا کا خوف کیوں نہیں آتا کہ ہم نے مر کے اللہ کو منہ دکھانا ہے؟ یہ لوگ کیوں نہیں سوچتے کسی کے بارے میں؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی
مطلب لوگ ایسے مطلب کہ آج کل لڑکیاں نا اپنے معاشرے میں بالکل بھی سیف نہیں ہے کہ اگر کوئی ماں اگر پریگننٹ ہوتی ہے نا تو وہ یہ بولتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے بیٹا دینا، کیونکہ وہ بیٹی کی عزت سے ڈرتے ہیں لوگ۔ بیٹی کے ساتھ مطلب اگر بیٹی ہے تو اس کے ساتھ یہ سب کیسے یار؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ لوگ کیسے اتنا بڑا جگرا کر لیتے ہیں، کیسے؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی اس بارے میں یقین کریں مجھے جب سے اس بچی کے بارے میں پتہ چلا ہے نا، میں بڑی اداس ٹینشن میں اپنی طبیعت کو بھول گئی کہ یار وہ بچی، معصوم بچی، وہ 14-15 سال کی کیا عمر ہوتی ہے؟ 10 کلاس کے میٹرک کے بعد بچی کالج میں لگی تو اس کے ساتھ اس کالج میں اتنا برا اس کے ساتھ جو ہے برتاؤ کیا ہے کہ بچی کی پوری عزت لوٹ لی، بچی کے ساتھ اتنا غلط کیا۔ اس کے علاوہ اس بچی کی پکچرز، اس بچی کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈالی جا رہی ہے، تو مطلب اگر اس کی عزت لوٹی تو اب کیا اس کی کوئی عزت نہیں ہے؟ یہ میں بس ایک ہی بات بولوں گی کہ ہم جو عورتیں ہیں، جو بچیاں ہیں، جو لیڈیز ہیں نا، یہ اپنے ہی ملک میں سیف نہیں ہیں، اپنے ہی ملک میں سیف نہیں ہیں، باہر نہیں نکل سکتی، کہیں جا آ نہیں سکتی، کیونکہ ان کو کوئی جینے کا حق ہی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا کہ ان کو کوئی جینے کا حق ہے ہی نہیں۔ باہر جائیں گی، اگر وہ باہر نکلیں گی تو ان کو اپنی عزت کو بھی سیف کرنا ہے، اپنی عزت سے وہ ڈر کے تو وہ باہر بھی نہیں نکل سکتی کہ ہمارے ساتھ کچھ ہو نہ جائے۔ تو یہ سب اتنا عام ہوتا جا رہا ہے اس پاکستان میں، کراچی میں، کہ دروازے کے پاس بچے کھڑے ہوئے، بچے دروازے پہ کھیلتے ہوئے بچوں کو کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے۔ تو کیا ایسے مطلب کہ اگر بچوں کو اٹھا کے لے گیا تو کسی کی عزت لوٹ لی، تو چوری چکاریاں، یہ سب اتنا عام ہو رہا ہے، کوئی دیکھنے والا، کوئی بولنے والا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو ہے مطلب ہم جو عورتیں جو پورے منتھ بچے کو جنم دیتی ہیں 9 منتھ کے بعد، تو وہ اس لیے جنم دیتی ہیں کہ یہ بڑے ہوں گے تو ہم کسی کے بھی درندوں کے ہاتھ میں اس کو دے دیں گے۔ کیوں نہیں یہ سب، کیوں ختم نہیں ہو رہا یہ سب، کیوں؟ میں بس یہی بولوں گی کہ اللہ پاک ان سب کو نیک ہدایت دے، ان سب کو کہ جو کسی کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، کسی کے ساتھ اتنا مطلب کہ کرتے ہیں، تو سوچنا چاہیے کہ یار اس ماں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی جس نے اس بیٹی، جوان بیٹی کے ساتھ جو یہ ہوا ہے، اس کی ماں، بہن، بھائیوں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اس کو مطلب کہ ابھی مارا، میں نے جہاں تک میں نے سنا ہے کہ اس کو مارا بھی ہے، اور وہ بچی نا بھی ICU روم میں ہے۔ 13-14 سال کی کوئی عمر ہوتی ہے، مطلب اگر بچی بالغ ہو گئی تو وہ اس کے مطلب کہ وہ سیف نہیں ہے پھر۔ یار کیوں کرتے ہیں آپ لوگ کسی کے ساتھ اس طرح؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں کسی کی دشمن بنے رہتے ہیں۔ اس بچی نے کیا بگاڑا تھا کسی کا؟ اس بچی سے کیا دشمنی تھی 14-15 سال کی بچی سے کہ اس کے ساتھ اتنا برا کیا؟ آپ اپنی بہن بیٹیوں کی عزت چھپاتے ہو، دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت آپ اچھالتے ہو، تو مطلب بیٹی اپنے ملک میں بالکل بھی سیف نہیں ہے، بالکل بھی وہ سیف نہیں ہے۔ کوئی بھی عورت، کوئی بھی لڑکی، کوئی بھی بچی اپنے ملک میں ہی سیف نہیں ہے، وہ تو کیا کرے پھر؟ اتنی چیزیں اب عام ہوتی، چوریاں ایسی عام ہو رہی ہے کہ وہ کوئی موبائل چلا رہے تو کسی کا موبائل چھین کے لے گئے، کسی کی موٹر سائیکل چھین کے لے گئے، کسی کے گھر میں آ کے زیورات وغیرہ یہ نکال کے لے گئے، کسی کے بچے کو اٹھا کے لے گئے، کسی کی بیٹی کی عزت لوٹ لی۔ یہ سب مطلب کہ یہ سب کیوں ہے؟ اگر کوئی کسی کی چیز آپ چوری کر کے لے کے جا رہے ہیں تو وہ اگلا بندہ کتنی محنت سے وہ چیز کماتا ہے، کتنی محنت سے بناتا ہے، دوسرے تو آتے ہیں اٹھاتے 1 منٹ میں اٹھا کے لے جاتے ہیں اس کو۔ میں کچھ نہیں بول سکتی، میں یہی بولوں گی کہ اللہ پاک ہم سب پہ اپنا خاص رحم اور کرم کرے، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہم سب بیٹیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہم سب بہنوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہم سب بہن بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اور ہم سب جتنی بھی اور پاکستان کی بہن بیٹیاں ہیں، اللہ پاک ان کی عزت
اللہ پاک ان کو اپنی حفظ و امان اور اپنی حفاظت میں رکھے، اور درندے جو ہے نا ان سے محفوظ رکھے، جتنی بھی ہماری بہن بیٹیاں ہیں سب کو محفوظ رکھے اللہ پاک، سب کو محفوظ رکھے اللہ پاک۔ لوگ ڈر کے مارے اپنی بچیوں کی اتنی چھوٹی چھوٹی عمروں میں شادی کروا دیتے ہیں، 15 سال 16 سال کی عمر میں شادی کروا دیتے ہیں کہ نہیں بیٹی جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائے اتنا اچھا ہے، کیونکہ یہ جو ملک کے جو ماحول ہے نا آج کل کا بہت دن بھر دن بگڑتا جا رہا ہے، دن بھر دن خراب ہوتا جا رہا ہے ماحول آج کل کا، بہت خراب ہوتا جا رہا ہے ماحول آج کل کا۔ وہ ویڈیو ابھی بہت وائرل ہو رہی ہے کہ بیٹی کو کھانا بنانا نہیں، بیٹی کو بندوق چلانا سکھائے، کیونکہ یہ درندوں کا زمانہ ہے۔ اور واقعی میں بیٹی کو کھانا بنانا یہ نہیں اپنی حفاظت کرنا سکھائیں، بیٹیوں کو نا بس میں کیا بولوں، میرے پاس اب الفاظ نہیں ہے بولنے کے۔ میرا ولاگ بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، ویڈیو بنانے کا بھی کوئی نہیں تھا، مگر جب میں نے اس بچی کو ٹک ٹاک میں یوز کری تھی، میں نے ٹک ٹاک پہ اس بچی کو دیکھا، وہ اتنی بری طریقے سے چیخ رہی تھی، یونیفارم میں تھی وہ کالج کے، اور مجھے دیکھ کے نا میرا بڑا میرا دل دکھا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی دکھائی وہ ویڈیو، تو مجھے بڑا میرا دل دکھا۔ ابھی میں نے پھر بولا، میں نے کہا میں ویڈیو بناؤں گی ضرور، میں ضرور بناؤں گی، اور اللہ پاک اس بچی پہ اپنا خاص رحم و کرم کرے، اس کو زندگی صحت تندرستی دے۔ نام تو مجھے نہیں پتا اس کا، اور اس کے جو گھر والے ہیں، اس کے پیرنٹس وغیرہ، اس کے سسٹر وغیرہ سب، اللہ پاک ان کو بھی صبر دے، اور تو میں کچھ نہیں کر سکتی، دعا کے علاوہ میں اور کچھ نہیں دے سکتی۔ بس اللہ پاک خاص رحم اور کرم کرے اس بچی کے اوپر جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور جس نے کیا ہے نا اللہ پاک اس کو بھی پوچھے جس نے یہ کیا ہے نا۔ اور بے شک اللہ کی لاٹھی بے نیاز ہے، جب اللہ پاک برسانے پہ آ گیا نا تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا پھر، اور یہ زندگی مکافات عمل ہے۔ آج آپ نے کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ کرا ہے، کل آپ کی بہن بیٹی کے آگے بھی آئے گا۔ بدعا نہیں دے رہی ہوں، مگر دل سے جو ہے نا نکل رہی ہے میرے کہ آپ نے کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ غلط کیا ہے تو آپ کی بہن بیٹی کے آگے بھی آئے گا، کیونکہ صبر اللہ پاک کسی کا بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس نے دیکھا ہی کیا تھا اس بچی نے، وہ اس لیے کالج لگی تھی، اس لیے وہ اپنی پڑھائی کو کمپلیٹ کر رہی تھی کہ وہ کسی درندے کے ہاتھ میں آ جائے، اس کی عزت 1 منٹ میں لوٹ لے، اس کے ساتھ غلط کر لے، اس کا ریپ کر لے، اس لیے وہ لگی تھی، وہ اس لیے پڑھنا چاہ رہی تھی آگے۔ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو، شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ کیا باہر بھی اب ڈر ڈر کے لڑکیاں بچیاں باہر نکلتی ہیں، ڈر ڈر کے، اتنا خراب ماحول پاکستان کا ہوتا جا رہا ہے کہ ڈر ڈر کے باہر نکلتی ہیں لڑکیاں۔ بس اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان اور اپنی حفاظت میں رکھے، ہم سب کی جان مال اس کی حفاظت میں۔ اگر میں نے کچھ غلط بول دیا ہو، یا اگر میں نے کچھ بھی کسی بھی میری بات سے کسی کا بھی دل دکھا ہو، تو میں اس کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ باقی آپ لوگ بھی دعا کیا کریں، اللہ پاک انشاءاللہ سب ایک دن اچھا کرے گا، اور اللہ پاک اس بچی کو بھی صبر دے، اس بچی کو صحت تندرستی زندگی دے، اس کے گھر والوں کو بھی صبر دے۔ آگے انشاءاللہ امید ہے کہ آگے ہم بہن بیٹیوں کے ساتھ اچھا ہوگا، اور ہم سیف رہیں گے انشاءاللہ ملتی ہوں آپ لوگوں سے نیکسٹ کسی ولاگ میں، اور میرے لیے بھی دعا کریے گا کہ میری طبیعت جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ اللہ حافظ۔